بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے 80% یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا ہے اور 20% کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد تم اس بات کا احساس کرو گے کہ کاش میں ان 20% کو ختم کر کے جاتا اور دنیا سے یہود نام و نشان مٹا کر جاتا۔ ناظرین، یہ الفاظ تھے ایڈولف ہٹلر کے۔ ناظرین، ہٹلر کا نام سنتے ہی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا، مگر آخر ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا اور اس نے یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا تھا؟ ناظرین، یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئیں، مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ جب ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا، اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اور جرمنی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک سے تمام غدار ختم کر دیے جائیں۔ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے درپردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنے پر ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بھی بدعہدی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے یہ اس سے بھی واقف تھا کہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے وہ انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائیت کو ماننے سے انکار کو بھی تکبر کی نشانی سمجھتے تھے۔ کئی صدیوں تک عیسائیوں کے چرچ نے انہیں یہ سکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی تھی، جبکہ آج کے مورخین اور چرچ یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روم کی حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا تھا کہ افسران انہیں اپنے اقتدار کے لیے ایک سیاسی خطرہ سمجھتے تھے۔ مذہبی تصادم کے ساتھ معاشی تصادم بھی شامل تھے۔ حکمرانوں نے یہودیوں پر پابندیاں لگا دی اور ان پر مخصوص ملازمتیں کرنے اور زمین کی ملکیت حاصل کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ اسی وقت چونکہ پرانے زمانے کے چرچ سود خوری یعنی پیسے سود سمیت لین دین کی اجازت نہیں دیتے تھے، فرانس میں روس کی پولیس کے ایک اہلکار زوئن گروہ کے پروٹوکولز تیار کیے گئے۔ پروٹوکولز میں کہا گیا کہ یہودی پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ان دستاویز میں عالمی یہودی لیڈروں کی ایک میٹنگ کے کامنٹ شامل کیے گئے جس میں انہوں نے پوری دنیا یہودیوں کے قبضے کو حتمی شکل دی، اور ان میں یہ واضح کر دیا یہودی خفیہ ایجنسی اور تنظیم کے ذریعے سیاسی جماعتوں، معیشت اور اخبارات اور عوامی رائے کو کنٹرول کرنا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ پروٹوکولز کو دنیا کے مختلف ممالک میں شائع کیا گیا، جن میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ بھی شامل تھا۔ 9 نومبر 1938 کی رات کو رائخ بھر میں یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا۔ بظاہر یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، یہ ایک یہودی کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن افسر کے قتل میں جرمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا۔ 2 دنوں میں 250 سے زائد یہودی عبادت گاہیں جلا دی، 7,000 سے زائد یہودی کاروبار میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کر دیا گیا۔ درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودی قبرستانوں، اسکولوں اور گھروں کو لوٹا گیا، جبکہ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیکھتی ہی رہیں۔ سڑکوں پر بکھرے ہوئے دکانوں کے شیشوں کی کرچیوں کی وجہ سے اس رات کو کرسٹل نائٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ٹوٹے شیشوں کی رات کہا جانے لگا۔ ناظرین، اس کے بعد کی صبح جرمنی کے 30,000 یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے حراستی کیمپ میں بھجوایا گیا، جہاں کئی افراد مر گئے۔ کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی قید خانوں میں بھیج دیا گیا۔ یہودیوں کے کاروبار کو اس وقت تک کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک ان کا انتظام غیر یہودی کے ہاتھ میں دیا گیا ہو۔ یہودیوں پر کرفیو لگا دیے گئے، جن کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات محدود ہو گئے۔ کرسٹل نائٹ کے بعد جرمن اور آسٹرین یہودی بچوں اور نوجوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ ان پر پہلے ہی عجائب گھروں
عوامی پارکوں اور تیراکی پولوں میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی تھی، اب انہیں سرکاری اسکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔ اپنے والدین کی طرح جرمن نوجوانوں کو بھی جرمنی میں مکمل علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودکشی کر لی، زیادہ تر خاندانوں نے بھی بھاگ جانے کی کوشش کی۔ ناظرین، 17,000 کے قریب پولش یہودیوں کو نکال دیا گیا۔ یہ سب ان کی جرمنی کے خلاف سازشوں اور پرتشدد حملوں میں ملوث ہونے کے بعد کیا گیا۔ 9 نومبر 1938 پیرس میں جرمن اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہودیوں کی نشاندہی کر کے انہیں سرکاری عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ ایڈولف ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 مہینے بعد اپریل 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیہ کی تطہیر شروع کر دی گئی۔ ان قوانین میں ایک آرین پیراگراف شامل تھا جس میں سماج کے مختلف شعبوں سے یہودیوں کو نکال پھینکنے کا انتظام کیا گیا۔ حکومت کے تمام ملازمین کو اپنی آرین نسل کے ثبوت میں دستاویز پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ پہلی دفعہ قانون میں یہودی کی تعریف بیان کی گئی تھی۔ جن ملازمین کے والدین یا دادا دادی، نانا نانی یہودی تھے، انہیں اپنے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ 17 اگست 1938 یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازمی قرار دیا گیا۔ جرمنی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو پہلے ناموں سے فوری طور پر یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے، اب نام کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارہ کا نام دیا گیا۔ مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل لگائیں گے اور عورتیں اپنے نام کے ساتھ سارہ لگائیں گی تاکہ یہ پہچانا جا سکے کہ وہ یہودی ہیں۔ اکتوبر میں حکومت نے یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ یہودیوں کو جاری کیے جانے والے نئے پاسپورٹوں میں جے کا ٹھپا لگایا گیا جو مالکان کی یہودی شناخت ظاہر کرنے کے لیے تھی۔ 19 ستمبر 1941 جرمنی میں یہودیوں کی شناخت کے لیے بیج متعارف کروایا گیا۔ 6 سال کی عمر سے زائد یہودیوں کو تمام اوقات اپنے کپڑوں پر ایک پیلے رنگ کا 6 نقطوں والا ستارہ پہننا ضروری ٹھہرایا گیا، جن پر کالے حروفوں میں جھوٹ لکھا گیا تھا جو جرمن زبان میں یہودی کہلاتا تھا۔ اب جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر ہی پہچانا جا سکتا تھا۔ اکتوبر میں ہی جرمنی سے یہودیوں کی باقاعدہ جلا وطنی شروع ہو گئی۔ مارچ 1942 میں یہودیوں کے لیے اپنی رہائش گاہوں پر ستارے کی علامت کی نمائش کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ ناظرین، یہودیوں کی یہ نسل کشی ہولوکاسٹ کہلاتی ہے۔ ہولوکاسٹ ایک لفظ ہے جس کے استعمال پر پابندی ہے۔ دنیا کے 13 ممالک ایسے ہیں جن میں اگر یہ لفظ بولتے یا استعمال کرتے ہیں یا کسی تحریر میں لکھتے ہیں تو 3 سے 10 سال کی سزا آپ کو ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا۔ یہودیوں نے اس لفظ کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا اور مظلوم بنے اور اس نسل کشی کا اتنا چرچا کیا کہ ساری دنیا یہاں تک کہ جرمن بھی یہودیوں سے مل کر آج تک آنسو بہاتے ہیں۔ نسل کشی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ چیخ و پکار، بچوں کے سامنے ماں باپ کا قتل اور ماں باپ کے سامنے بچوں کا قتل، بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عصمت دری، بالکل ویسے جیسے ہاجرہ اور شتیلا کیمپس میں مسلمانوں کی گئی۔ مسلمانوں کے خون کو یہودی کیچپ زدہ مزیدار بچے کہتے ہیں جبکہ اپنے بچوں پر آنسو بہاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جب یہودی پناہ گزین بنا کر فلسطین بھیجے گئے تو پوری دنیا کی جیلوں سے سفاک قاتل اور ذہنی مریض ڈھونڈ ڈھونڈ کر فلسطین بھیجے گئے تھے۔ ان لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ خون کو جوس کہتے تھے اور انسانی گوشت کو پورک کا نام دیتے تھے۔ یہ اس حد تک سفاک تھے کہ انہیں ہی اسرائیل کی فوج میں اعلیٰ افسران بنا کر بھیجا گیا اور انہوں نے جب فلسطین کی آبادی ظلم ڈھائے اور اقوام متحدہ ایک منافق کی طرح انہیں گھیر کر ان کے گھروں سے نکال کر لے گئے۔ ان مسلمانوں کے گھروں پر یہودی قابض ہو گئے۔ جب مہاجرین کیمپس میں کسی اسلامی تہوار کے موقع پر خوب تیز آواز میں خوشیاں منانے کی آڑ میں گانے چلائے گئے، ایک فلسطینی جو کہ فلسطین کے سفارتکار بھی رہے اور آج کل جامعہ ازہر میں پروفیسر بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ
کہ ان گانوں کی آڑ میں مسلمانوں کی چیخیں کسی کو سنائی نہ دی۔ یہودی مسلمانوں کے خیموں میں گھستے اور قصائیوں کی طرح مسلمانوں کو ذبح کرتے، تھک جانے پر شراب پیتے جاتے اور شراب اپنے اوپر انڈیلتے، قہقہے لگاتے اور پھر ناچتے ہوئے مسلمانوں میں گھس کر یہودیوں نے اس قتل عام کو ایک تہوار کی طرح منایا۔ صبح وہ ان کیمپس میں صرف انسانی گوشت اور خون تھا۔ لاشوں کو اس طرح مسلا گیا کہ کسی بھی انسان کی پہچان ممکن نہ تھی۔ تمام جسمانی اعضاء کو اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ مرنے والوں کے گھروں، کھیتوں اور باغات پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہودیوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو آج بھی قدیم تورات کو مانتا ہے اور یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کو اللہ کی نافرمانی مانتا ہے۔ ان کے مطابق دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر یہودیوں نے اس کی نافرمانی کر کے الگ وطن بنا لیا۔ یہ آپ کو اکثر دیوار گریا پر ماتھا رگڑتے ہوئے ملیں گے، مگر یہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ زیادہ تر جنونے جو زینسٹ کہلاتے ہیں دنیا کے سامنے مظلوم ہیں، مظلوم بن کر ہمدردیاں سمیٹنے والے ہیں، درندے سے زیادہ سفاک ہیں۔ یہ اپنا مقصد کبھی نہیں بھولے تھے۔ آج ایڈولف ہٹلر کو وقت نے صحیح ثابت کر دیا ہے۔ یہودیوں کی جس عالمی سازش کو نازیوں اور روسیوں نے بے نقاب کیا تھا اور جسے روکنے کی کوشش کی تھی، یہودیوں نے پیر جماتے ہی اس پر کامیابی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار عیسائی دنیا ان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کو صرف مظلوم سمجھتے ہیں، نہ صرف مظلوم سمجھتے ہیں بلکہ ان کے خلاف بات کرنے کو بہت بڑا گناہ بھی سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ یہ ویڈیو اچھی لگے گی میں چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔